نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد، خواتین کے اعتکاف کے مسائل بہت زیادہ دشواری سے حاصل ہوتے ہیں۔ لوگوں کو اس سے متعلق مسائل کا علم نہیں ہے، اس لیے خواتین کے اعتکاف کے مسائل پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح مردوں کے لیے اعتکاف کرنا مسنون ہے، عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا مسنون ہے۔ مرد کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری ہے اور عورت کے لیے گھر میں اعتکاف کرنا درست ہے۔ اب گھر میں کس جگہ اعتکاف کیا جائے؟ تو ہر گھر میں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پر نماز پڑھنے کا معمول ہو، جس کو کہتے ہیں مسجد البیت، یعنی گھر کی مسجد۔ تو ایسی جگہ اگر کسی کے گھر میں مخصوص ہے تو اسی جگہ پر بیٹھا جائے، اس کے علاوہ کسی اور جگہ نہ بیٹھا جائے۔ اور اگر گھر کے اندر مختلف جگہوں پر کبھی ادھر کبھی ادھر نماز پڑھنے کا معمول ہو تو پھر اعتکاف کرنے سے پہلے اس جگہ کا ارادہ کر لیا جائے کہ انشاءاللہ یہیں پر نماز پڑھی جائے گی، اور بعد میں بھی کوشش یہی ہوگی کہ یہی جگہ نماز پڑھنے کا معمول ہو، ورنہ اعتکاف کے درست ہونے کے لیے پھر تھوڑا سے مسائل ہو سکتے ہیں۔ بہرحال اگر عورت غیر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے تو اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے شوہر کی۔ اسی طرح جو نابالغ بچی ہے لیکن سمجھدار ہے، ایسی بچی بھی اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہے۔ اور اگر شادی شدہ ہے تو شوہر کی اجازت بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے نماز وغیرہ کے لیے وضو کرنا ہے یا واش روم وغیرہ جانا ہے، یعنی طبعی کوئی ضرورت ہے، ایسی ضرورت کے لیے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا جائز ہے۔ اب وضو کسی بھی نماز کا ہو، چاہے فرض نماز کے وضو کے لیے نکلیں یا نوافل نماز کے وضو کے لیے نکلیں، یا قرآن پاک پڑھنا ہے، وضو نہیں ہے، ظاہر ہے قرآن پاک کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، اس وضو کے لیے بھی نکلا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی کو سجدہ تلاوت کرنا ہے، سجدہ تلاوت بغیر وضو کے نہیں ہوتا، تو ایسے وضو کے لیے بھی نکلنا ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف ہاتھ دھونے کے لیے نکلا جائے یا صابن سے منہ دھونے کے لیے نکلا جائے یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کرنے کے لیے صرف نکلا جائے تو پھر ایسا نکلنا جائز نہیں ہے۔ ایسے نکلنے کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں اگر وضو کے لیے ہی نکلے ہیں، اسی میں اگر ٹوتھ پیسٹ کر لی جائے، اسی طرح صابن سے منہ دھو لیا جائے تو اس کی گنجائش موجود ہے۔ اب گھر کے اندر جس جگہ اعتکاف میں ہے وہاں پر پردہ وردہ کوئی ضروری نہیں ہے، مطلب پردہ تو لگایا جائے بہتر ہے، اور اگر پردہ نہ بھی لگایا جائے تب بھی ایک حدود اگر متعین کر لی جائے تو بھی اس کی گنجائش موجود ہے۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید اعتکاف میں بیٹھنے کی وجہ سے عورت کو شوہر سے بھی پردہ ہوتا ہے اور محرم رشتہ داروں سے بھی پردہ ہوتا ہے، تو یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی بات چیت کرنا چاہے شوہر اپنی بیوی سے یا محرم رشتہ دار اپنے بہن سے یا جس سے بھی، تو اس کی گنجائش موجود ہے اور وہ بات چیت بھی کر سکتی ہے اپنی اعتکاف کی جگہ میں رہ کر۔ اسی طرح اس کو کوئی مشورہ دینا ہے تو مشورہ دینے کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کھانا بنانے والا کوئی موجود نہیں ہے، بالکل کوئی بھی نہیں ہے، تو اعتکاف کی جگہ میں ہی اگر چولہے کا انتظام ہو جائے تو وہاں پر کھانا بھی پکایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سبزی وغیرہ کاٹنے کی ضرورت ہے تو اعتکاف کی جگہ میں بیٹھ کر سبزی بھی کاٹی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سینے پیرونے کا کام ہے، کڑھائی وڑائی کرنے کی ضرورت ہے، تو ایسے کام بھی اعتکاف میں کیے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بچہ ہے، کسی ضرورت کی وجہ سے اس کو کچھ دیر کے لیے سنبھالنا ہے تو اس کو سنبھالنا بھی جائز ہے۔ اسی طرح اعتکاف کی حالت میں تیل لگانا بھی ٹھیک ہے، کنگھی کرنا، ناخن کاٹنا وغیرہ اعتکاف کی جگہ میں رہ کر یہ سب ٹھیک ہے۔ اسی طرح بلا وجہ موبائل کا استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر موبائل کا استعمال اس لیے کیا جائے کہ الارم لگا کر اٹھ جائے، اسی طرح سحری کے اور افطار کے وقت کا پتہ چل جائے، یعنی شرعی ضرورت کے لیے اگر رکھا جا رہا ہے تو بہتر ہے۔ ویسے کسی اور ضرورت کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں،
لیکن اس میں مشغول ہونا اور اس میں لایانی میں پڑھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کے اندر کوئی بیانات وغیرہ ہیں یا کتابیں ہیں، ان کتابوں کے مطالعے کے لیے اگر موبائل کو رکھا جائے تو اس کی بھی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح اگر حالت اعتکاف میں کسی کو ایام آ جائیں تو ایام کی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو نفاس والی عورت ہو، یعنی جس کا بچہ پیدا ہو گیا ہے اور اس بچے کے بھی ناپاکی کے بچے کی وجہ سے ناپاکی کے ایام چل رہے ہیں، تو ایسی خاتون بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن اگر کسی کو حیض اور نفاس کے علاوہ اگر کوئی استحاضے کی بیماری ہے یا لیکوریا وغیرہ کی بیماری ہے، اس کی وجہ سے اعتکاف میں بیٹھا جا سکتا ہے۔